کہ ختم مرتبت کی بارگاہ میں ایک شخص داخل ہوتا ہے. داخل ہونے والا شخص مریض ہے اور مریض کی کیفیت یہ ہے کہ لڑکھڑا کا چل رہا ہے. پیغمبر نے اسے دیکھا اور ایک مرتبہ سوال کیا کہ کیفا سارا تیری یہ حالت کیسے ہو گئی؟ پیغمبر نے جب یہ جملہ کہا کہ تیری حالت یہ کیسے ہو گئی، پیغمبر کو مطلب پکار کر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، کہ ہم آپ کے ساتھ موجود تھے. فصلیت صلاۃ المغرب، ہم نے آپ کے ساتھ نماز مغرب کو ادا کیا. فقرأت، آپ نے سورہ مبارکہ قاریہ کی تلاوت کی. سورہ مبارکہ قاریہ قرآن مجید کا مشہور و معروف سورہ ہے. بچے محفوظ کر لیں اس کو ذہن کے اندر، بہت ہی خوبصورت سورہ ہے. دنیا اور آخرت کی بات کی ہے، قیامت کی ہولناکی کی بات کی ہے، انسان کے میزان اعمال کی بات کی ہے. القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ، قیامت کی ہولناکی، زلزلے کی بات کی کہ قاریہ کیا ہے. وما ادراک ما القارعۃ، تم کیا جانو کہ قاریہ کیا ہے. اور آیتیں پیغمبر پڑھتے جا رہے تھے، یہ شخص سنتا جا رہا تھا. کوٹ کر یا رسول اللہ، آپ کو پڑھتے ہوئے سنا اور پڑھتے ہوئے سنتے ہوئے میری کیفیت یہ ہو گئی کہ آپ قرآن کی یہ سورت پڑھتے جا رہے تھے اور میں سنتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ آپ اس مقام پر پہنچے کہ آپ نے یہ جملے کہنا شروع کیے کہ اما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ. سورہ قاریہ کے ہی جملے کہ جس کا میزان عمل بھاری ہوگا فہو فی عیشۃ راضیہ، بہترین زندگی گزار رہا ہوگا. واما من خفت موازینہ، اور جس کا نام اعمال، جس کے نام اعمال کا پلڑا تھوڑا ہلکا ہوگا، اس کے لیے کیا ہوگا؟ نار حامیہ، اس کے جہنم کی دیکھتی ہوئی آگ تیار ہوگی. کہ یا رسول اللہ، جب میں نے آپ سے یہ سنا میری کیفیت عجیب سی ہو گئی. میں نے خدا کی بارگاہ میں دعا کی. اب ذرا غور کیجئے، ماہ مبارک رجب دعاؤں کا مہینہ ہے. اب اس نے دعا کی اور عجیب طریقے سے دعا کی. رب دے کر اس بنیاد پر کہ ہم خدا سے دنیا کی نیکی کا بھی سوال کر رہے ہیں، آخرت کی نیکی کا بھی سوال کر رہے ہیں، دنیا کے خیر آخرت کے خیر کا سوال کر رہے ہیں. اب پیغمبر سے کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے جب یہ سنا میری کیفیت عجیب ہو گئی. میں نے خدا بند متعال کی بارگاہ میں ایک مرتبہ ہاتھوں کو بلند کیا اور یہ جملہ کہا کہ اے میرے پروردگار، اے میرے خدا، ان کان لی ذنب، اگر میرے ذمے کوئی گناہ باقی رہ گیا ہے کہ جس کا تو مجھ سے آخرت میں مواخذہ کرنے والا ہے، حساب لینے والا ہے، فعجل فی الدنیا، تو میرے پروردگار دنیا میں مجھ سے حساب لے لے. ایک عجیب دعا ہے. لوگ بعض اوقات یہ جملہ کہتے ہیں، کسی حد تک اس انداز سے درست بھی ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ خدا کی بارگاہ میں پہنچے تو بہترین طریقے سے پہنچے، ذمہ کوئی گناہ نہ ہو. لیکن ایمانداری سے بتائیے کہ یہ انسان کے جو گناہوں کا پتلا ہے، کیا اس قابل ہے کہ اپنے عمل پر اعتبار کر کے خدا کی بارگاہ میں یہ کہے پروردگار میں تو راضی ہوں، میرے اعمال کر اتنا کانفیڈنٹ ہوں کہ تو دنیا کے اندر مجھ سے معاوضہ کر لے، آخرت میں مجھے چھوڑ دینا. یہ انسان کے اعمال اس دنیا کے اندر اس قابل بھی نہیں ہے کہ انسان کہہ سکے کہ پروردگار اس اعمال پر اتنا کانفیڈنٹ ہو کہ دنیا میں تو جو حساب لینا چاہتا ہے لے لے، آخرت میں مجھے معاف کر دینا. اگر واقعی اس قابل ہو تو پھر انسان کوشش بھی کرے. اس شخص نے دعا مانگی کہ پروردگار اگر کوئی ایسا گناہ ہے جس کا تو آخرت میں معاوضہ کرنے والا ہے، دنیا میں حساب لے لے. اب پیغمبر سے کہتے ہیں میں نے دعا مانگی اور میری کیفیت یہ ہو گئی، اب آپ دیکھیے کہ میری کیفیت کیا ہے. پیغمبر نے ایک مرتبہ اسے دیکھا، فدعا لہا، اس کے لیے دعا کی، حتی افاقہ، یہاں تک کہ وہ افاقہ پا گیا، بہترین کیفیت میں آ گیا. اب پیغمبر نے مخاطب کر کے کہا کہ تو نے اس انداز سے دعا کیوں نہیں مانگی؟ کیا دعا نہیں مانگی؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. آپ ذرا غور کیجیے، یہ دعا ہم نے پڑھی کہ پروردگار دنیا کی خیر آخرت کی خیر ہمیں عطا فرما. اب پیغمبر کیا کہہ رہے، تم نے اس طرح انداز سے دعا کیوں نہیں مانگی کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ پروردگار مجھے دنیا میں بھی نیکی عطا فرما، خیر عطا فرما، حسنہ عطا فرما، آخرت میں بھی حسنہ عطا فرما، اور مجھے آتش جہنم سے عذاب دے دے. پیغمبر نے کیا کیا، تجھے اس بات کی امید تھی کہ خدا تجھے محروم لوٹا دے گا، خدا تجھے محروم نہیں لوٹاتا. تو نے اس انداز سے دعا مانگی پروردگار دنیا میں معاوضہ کر لے، تجھے اس انداز سے دعا مانگنی چاہیے تھی پروردگار دنیا میں بھی نیکی دے دے، آخرت میں بھی نیکی دے دے. اور یہ شخص سوال کرتے یا رسول اللہ فرق کیا پڑتا؟ ہم میں سے ہر شخص روزانہ کی نماز کے اندر کم سے کم ایک بار قنوت کے اندر یہ دعا پڑھتا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ یقیناً ایسا ہی ہے. یہ دعا ایسی ہے جو ہر بچے کو بھی زبان پر رائج ہے. ایک مرتبہ یہ دعا پیغمبر نے بتلائی اور پھر پیغمبر سے سوال ہو یا رسول اللہ پڑھتے تو کیا فائدہ ہوتا؟ کہ تم
سننا چاہتے ہو کہ اس کا فائدہ کیا ہے؟ پیغمبر نے کہا کہ دیکھو جب تم کہتے ہو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، جب خدا کی بارگاہ میں کہتے ہو پروردگار دنیا میں حسنہ عطا فرما، دنیا میں نیکی عطا فرما، تو پروردگار دنیا میں دو چیزیں عطا فرماتا ہے، عافیت بھی عطا فرماتا ہے، صحت بھی عطا فرماتا ہے۔